سورہ دخان، سورہ دخان کا تعارف۔ مقام نزول، سورہ دخان مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ آیات، کلمات اور حروف کی تعداد، اس میں 3 رکوع، 59 آیتیں، 346 کلمے اور 1431 حروف ہیں۔ دخان نام رکھنے کی وجہ، عربی میں دھوئیں کو دخان کہتے ہیں اور اس سورت کی آیت نمبر 10 میں دھوئیں کا ذکر ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کو سورہ دخان کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ سورہ دخان کے فضائل، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رات کے وقت سورہ حامیم دخان کی تلاوت کی تو وہ اس حال میں صبح کرے گا کہ اس کے لیے 70,000 فرشتے استغفار کر رہے ہوں گے۔ ترمذی شریف کی ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعہ کی رات میں سورہ حامیم دخان پڑھی اسے بخش دیا جائے گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن میں سورہ حامیم دخان پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ سورہ دخان کے مضامین، اس سورت کا مرکزی مضمون توحید و رسالت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا ملنے کا بیان ہے، اور اس سورت میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، اس سورت کی ابتدا میں یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور اس رات میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمام اہم کام فرشتوں کے درمیان تقسیم کر دیے جاتے ہیں، اور یہ بتایا گیا کہ کفار مکہ قرآن مجید کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور جس دن انہیں عذاب دیا جائے گا تو اس دن وہ عذاب دور کیے جانے کی فریاد کریں گے اور ایمان قبول کرنے کا اقرار کریں گے، اور ان کا حال یہ ہے کہ اگر ان سے عذاب دور کر دیا جائے تو بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے واضح معجزات دیکھ کر ایمان نہیں لائے تو اب کہاں لائیں گے۔ اور یہی حال ان سے پہلے کفار کا تھا کہ وہ بھی روشن نشانیاں دیکھنے کے باوجود اپنے کفر پر قائم رہے، اور اس کی مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بیان کیا گیا۔ فرعون اور اس کی قوم کا دردناک انجام بتایا گیا تاکہ کفار مکہ اس سے عبرت حاصل کریں۔ نمبر 2، کفار مکہ نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کیا تو تبا نامی بادشاہ کی قوم اور ان سے پہلی قوموں جیسے عاد اور سمود کا انجام بیان کر کے ان کا رد کیا گیا۔ نمبر 3، کفار مکہ کے سامنے قیامت کے دن کی ہولناکیاں بیان کی گئیں، اور اس دن ہونے والے حساب اور ملنے والے عذاب اور جہنمی کھانے زقوم کے بارے میں بتایا گیا، اور سورت کے آخر میں نیک لوگوں کا ٹھکانہ اور برے لوگوں کا ٹھکانہ بتایا گیا تاکہ نیک لوگ خوش ہو جائیں اور برے لوگ دردناک عذاب سے ڈر جائیں اور اپنے برے افعال سے باز آ جائیں۔ سورہ زخرف کے ساتھ مناسبت، سورہ دخان کی اپنے سے ماں قبل سورت زخرف کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ یہ دونوں سورتوں کے شروع میں قرآن مجید کی عظمت و شان بیان ہوئی ہے، اور دوسری مناسبت یہ ہے کہ سورہ زخرف کے آخر میں اس دن کا ذکر کیا گیا جس میں کفار مکہ کو عذاب دیے جانے کا وعدہ کیا گیا ہے، اور سورہ دخان میں اس دن کا وصف بیان ہوا ہے کہ اس دن آسمان ایک ظاہر دھواں لائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ حامیم والکتاب المبین، انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ ترجمہ، اس روشن کتاب کی قسم، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ حامیم۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یہ حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے، اس کی مراد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ والکتاب المبین، اس روشن کتاب کی قسم۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس قرآن پاک کی قسم جو حلال اور حرام وغیرہ ان احکام کو بیان فرمانے والا ہے جن کی لوگوں کو حاجت اور ضرورت ہے، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا، کیونکہ ہماری شان یہ ہے کہ ہم اپنے عذاب کا ڈر سنانے والے ہیں۔ برکت والی رات، اکثر مفسرین کے نزدیک برکت والی رات سے شب قدر مراد ہے، اور بعض مفسرین اس سے شب براءت مراد لیتے ہیں۔
اس رات میں مکمل قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف اتارا گیا، پھر وہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا لے کر نازل ہوئے، اور اسے برکت والی رات اس لیے فرمایا گیا کہ اس میں قرآن پاک نازل ہوا، اور ہمیشہ اس رات میں خیر و برکت نازل ہوتی ہے اور دعائیں خصوصیت کے ساتھ قبول کی جاتی ہیں۔ جن کثیر علماء کے نزدیک یہاں آیت میں برکت والی رات سے شب قدر مراد ہے، ان کی دلیل یہ آیات مبارکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، إنا أنزلناه في ليلة القدر۔ ترجمہ، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ اس آیت میں ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے شب قدر میں قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور یہاں ارشاد فرمایا گیا کہ إنا أنزلناه في ليلة مباركة۔ یعنی بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا۔ اسی لیے ضروری ہے کہ شب قدر اور مبارک رات سے ایک ہی رات مراد ہو، تاکہ قرآن مجید کی آیات میں تضاد لازم نہ آئے۔ اور ارشاد فرمایا، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن۔ ترجمہ، یہ ایام رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ قرآن مجید کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا گیا، اور یہاں یوں ارشاد فرمایا کہ إنا أنزلناه في ليلة مباركة۔ یعنی بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا، تو ضروری ہوا کہ یہ رات بھی رمضان کے مہینے میں واقع ہو۔ اور جس شخص نے بھی یہ کہا ہے کہ مبارک رات رمضان کے مہینے میں واقع ہے، اس نے یہی کہا کہ مبارک رات شب قدر ہے۔ شب براءت کے فضائل، جیسا کہ اوپر ذکر ہوا کہ برکت والی رات کے بارے میں ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد شب براءت ہے۔ اس مناسبت سے یہاں شب براءت کے 2 فضائل سماعت کیجیے۔ نمبر 1، در منصور میں ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ 4 راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نمبر 1، بقر عید کی رات۔ نمبر 2، عید الفطر کی رات۔ نمبر 3، شعبان کی 15ویں رات، کہ اس رات میں مرنے والوں کے نام اور لوگوں کا رزق اور اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ نمبر 4، عرفہ کی رات، اذان فجر تک۔ نمبر 2، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس جبرائیل آئے اور کہا، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ جہنم سے اتنے لوگوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں، مگر کافر اور عداوت والے اور رشتہ کاٹنے والے اور تکبر کی وجہ سے کپڑا لٹکانے والے اور والدین کی نافرمانی کرنے والے اور شراب کے عادی کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا۔ فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين۔ ترجمہ، اس رات میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے ہمارے پاس کے حکم سے، بے شک ہم ہی بھیجنے والے ہیں۔ فیہا یفرق، اس رات میں بانٹ دیا جاتا ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس برکت والی رات میں سال بھر میں ہونے والا ہر حکمت والا کام، جیسے رزق، زندگی، موت اور دیگر احکام، ان فرشتوں کے درمیان بانٹ دیے جاتے ہیں جو انہیں سر انجام دیتے ہیں، اور یہ تقسیم ہمارے حکم سے ہوتی ہے۔ بے شک ہم ہی سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ان سے پہلے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کو بھیجنے والے ہیں۔ یاد رہے کہ کئی احادیث میں بیان ہوا ہے کہ 15 شعبان کی رات لوگوں کے امور کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتی ہو اس رات یعنی 15ویں شعبان میں کیا ہے؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس میں کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، اس رات میں اس سال پیدا ہونے والے تمام بچے لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس سال مرنے والے سارے انسان لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس رات میں ان کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور ان کے رزق اتارے جاتے ہیں۔ ان احادیث اور اس آیت میں مطابقت یہ ہے
کہ فیصلہ 15 شعبان کی رات ہوتا ہے اور شب قدر میں وہ فیصلہ ان فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے جنہوں نے اس فیصلے کے مطابق عمل کرنا ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، لوگوں کے امور کا فیصلہ نصف شعبان کی رات کر دیا جاتا ہے اور شب قدر میں یہ فیصلہ ان فرشتوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے جو ان امور کو سر انجام دیں گے۔ رحمتا من ربک انه هو السمیع العلیم رب السماوات والارض وما بینهما ان کنتم موقنین۔ ترجمہ، تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہے، بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ وہ جو رب ہے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا، اگر تم یقین رکھنے والے ہو۔ رحمتا من ربک، تمہارے رب کی طرف سے رحمت۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کا اترنا اور رسولوں کی تشریف آوری تمہارے اس رب عز و جل کی طرف سے بندوں پر رحمت ہے جو آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب ہے، بے شک وہی ان کی باتوں کو سننے والا اور ان کے کاموں اور احوال کو جاننے والا ہے۔ اے کفار مکہ، اگر تمہیں اس بات کا یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی آسمان و زمین کا رب ہے تو اس بات پر بھی یقین کر لو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ لا الہ الا هو یحیی ویمیت ربکم ورب آبائکم الاولین بل هم فی شک یلعبون۔ ترجمہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، وہ تمہارا رب اور تمہارے اگلے باپ دادا کا رب ہے، بلکہ وہ کافر شک میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی اے لوگو، زمین و آسمان اور ان کے درمیان موجود تمام چیزوں کے رب کے علاوہ تمہارا اور کوئی معبود نہیں، لہٰذا تم اس کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبود ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے زندگی دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے موت دیتا ہے۔ وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے گزرے ہوئے باپ دادا کا بھی رب ہے، جس کی ایسی شان ہے صرف وہی رب ہونے اور عبادت کیے جانے کے لائق ہے۔ بل ہم، بلکہ وہ کافر۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے جو دلائل ذکر کیے گئے ان کا تقاضا تو یہ تھا کہ کفار اس کی وحدانیت کو مان لیتے، لیکن یہ پھر بھی نہیں مانتے، بلکہ وہ اس کی طرف سے شک میں پڑے اور دنیا کے کھیل کود میں مصروف ہیں اور انہیں اپنی آخرت کی کوئی فکر ہی نہیں۔ فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین یغشی الناس هذا عذاب علیم۔ ترجمہ، تو تم اس دن کے منتظر رہو جب آسمان ایک ظاہر دھواں لائے گا جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا، یہ ایک دردناک عذاب ہے۔ فارتقب، تو تم منتظر رہو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اسلام کی دعوت ملنے پر کفار قریش آپ کو جھٹلاتے، آپ کی نافرمانی کرتے اور آپ کا مذاق اڑاتے۔ اس بنا پر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے خلاف دعا کی کہ یا رب، انہیں ایسے 7 سالہ قحط کی مصیبت میں مبتلا کر جیسے 7 سال کا قحط حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بھیجا تھا۔ یہ دعا قبول ہوئی اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا گیا، اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کافروں کے لیے اس دن کے منتظر رہو جب آسمان ایک ظاہر دھواں لائے گا جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا۔ چنانچہ قریش پر قحط سالی آئی اور یہاں تک اس کی شدت ہوئی کہ وہ لوگ مردار کھا گئے اور بھوک سے اس حال کو پہنچ گئے کہ جب اوپر کو نظر اٹھاتے اور آسمان کی طرف دیکھتے تو ان کو دھواں ہی دھواں معلوم ہوتا، یعنی ایک تو کمزوری کی وجہ سے انہیں نگاہوں کے سامنے اندھیرا محسوس ہوتا اور دوسرا قحط سے زمین خشک ہو گئی، اس سے خاک اڑنے لگی اور غبار نے ہوا کو ایسا گدلا کر دیا کہ انہیں آسمان دھوئیں کی طرح محسوس ہوتا۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک قول یہ بھی ہے کہ یہاں دھوئیں سے مراد وہ دھواں ہے جو قیامت کی علامات میں سے ہے،
اور قیامت کے قریب ظاہر ہوگا۔ اس سے مشرق و مغرب بھر جائیں گے، 40 دن اور رات رہے گا۔ اس سے مومن کی حالت تو ایسے ہو جائے گی جیسے زکام ہو جائے، جبکہ کافر مدہوش ہو جائیں گے۔ ان کے نتنوں، کانوں اور بدن کے سوراخوں سے دھواں نکلے گا۔ ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون۔ ترجمہ: اس دن کہیں گے، اے ہمارے رب ہم سے عذاب دور کر دے، ہم ایمان لاتے ہیں۔ ربنا اکشف عنا العذاب، اے ہمارے رب ہم سے عذاب دور کر دے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی جس دن وہ دھواں لوگوں کو ڈھانپ لے گا، اس دن وہ کہیں گے یہ ایک دردناک عذاب ہے، اے ہمارے رب عز و جل ہم سے عذاب دور کر دے، ہم ایمان لاتے ہیں اور تیرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اور قرآن پاک کی تصدیق کرتے ہیں۔ چنانچہ اس قحط سالی سے تنگ آ کر ابو سفیان حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ دعا فرمائیں، اگر قحط دور ہو گیا تو ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئیں گے۔ أَنَّىٰ لَهُمُ الذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَّجْنُونٌ۔ ترجمہ: ان کے لیے نصیحت ماننا کہاں ہوگا، حالانکہ ان کے پاس صاف بیان فرمانے والا رسول تشریف لا چکا۔ پھر وہ اس سے منہ پھیر گئے اور کہنے لگے، یہ تو سکھایا ہوا ایک دیوانہ ہے۔ أَنَّىٰ لَهُمُ الذِّكْرَىٰ، ان کے لیے نصیحت ماننا کہاں ہوگا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ان سے عذاب دور کر دیا جائے تو بھی یہ کہاں ایمان لائیں گے، حالانکہ یہ اس سے بڑی بڑی وہ علامات دیکھ چکے ہیں جن سے نصیحت حاصل کر کے ایمان قبول کر سکتے تھے، اور وہ علامات یہ ہیں کہ ان کے پاس ایک عظیم الشان رسول تشریف لایا اور اس نے ان کے سامنے روشن آیات اور ایسے مضبوط معجزات کے ذریعے حق کے راستوں کو واضح کیا کہ انہیں دیکھ کر پہاڑ بھی اپنی جگہ سے سرک جائیں۔ لیکن میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے پیش کی گئی روشن آیات اور مضبوط معجزات دیکھ کر بھی یہ لوگ ان سے منہ پھیر گئے، اور صرف منہ پھیرنے کو ہی کافی نہیں سمجھا بلکہ ان کے متعلق یہ افترا بھی کرنے لگے کہ یہ تو کسی آدمی کی طرف سے سکھایا ہوا ہے اور دیوانہ ہے، جیسے وحی کی غشی طاری ہونے کے وقت جنات یہ کلمات تلقین کر جاتے ہیں۔ قرآن پاک کی حقانیت دیکھ کر کفار کا حال۔ قرآن مجید کی حقانیت دیکھ کر کفار بہت زیادہ بوکھلا گئے تھے، اسی وجہ سے وہ قرآن کریم سے لوگوں کو بہکانے کے لیے کبھی کچھ کہتے اور کبھی کچھ، جیسے کبھی وہ یہ دعویٰ کرتے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کسی آدمی نے سکھایا ہے، جیسا کہ سورہ نحل میں ارشاد باری تعالی ہے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ۔ ترجمہ: اور بے شک ہم جانتے ہیں کہ وہ کافر کہتے ہیں اس نبی کو ایک آدمی سکھاتا ہے۔ پھر ان کفار کا رد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين۔ ترجمہ: جس آدمی کی طرف یہ منسوب کرتے ہیں اس کی زبان عجمی ہے اور یہ قرآن روشن عربی زبان میں ہے۔ کبھی یہ کہتے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے اپنی طرف سے بنا لیا ہے، جیسا کہ سورہ فرقان میں ارشاد باری تعالی ہے، وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون۔ ترجمہ: اور کافروں نے کہا یہ قرآن تو صرف ایک بڑا جھوٹ ہے جو انہوں نے خود بنا لیا ہے، اور اس پر دوسرے لوگوں نے بھی ان کی مدد کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا۔ ترجمہ: تو بے شک وہ کافر ظلم اور جھوٹ پر آ گئے ہیں، اور کبھی یہ دعویٰ کرتے کہ قرآن پہلے لوگوں کی کہانیوں پر مشتمل ایک کتاب ہے، جیسے کہ سورہ فرقان ہی میں ارشاد باری تعالی ہے، وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔
ترجمہ، اور کافروں نے کہا یہ قرآن پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو اس نبی نے کسی سے لکھوا لی ہیں، تو یہی ان پر صبح و شام پڑھی جاتی ہیں۔ إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون۔ ترجمہ، ہم کچھ دنوں کے لیے عذاب دور کرنے والے ہیں، بے شک تم پھر لوٹنے والے ہو۔ إنا كاشف العذاب قليلا۔ ترجمہ، ہم کچھ دنوں کے لیے عذاب دور کرنے والے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت میں کفار مکہ سے فرمایا جا رہا ہے کہ جیسے ہی ہم تم سے کچھ دنوں کے لیے عذاب دور کر دیں گے، تم پھر اسی شرک کی طرف لوٹ جاؤ گے جس پر اس سے پہلے قائم تھے۔ اس سے مقصود یہ تنبیہ کرنا ہے کہ وہ لوگ اپنے عہد کو پورا نہیں کریں گے، کیونکہ ان کا حال یہ ہے کہ جب کسی مصیبت کی وجہ سے عاجز ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گر گڑاتے ہیں، اور جب ان کا خوف اور مصیبت دور ہو جاتی ہے تو اپنے کفر اور آباء و اجداد کی اندھی پیروی کی طرف پلٹ جاتے ہیں۔ چنانچہ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کی مصیبت دور ہو جانے کے بعد ایسا ہی ہوا کہ وہ لوگ ایمان نہ لائے اور اپنے شرک و کفر پر ہی قائم رہے۔ يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون۔ ترجمہ، اس دن کو یاد کرو جب ہم سب سے بڑی پکڑ پکڑیں گے، بے شک ہم بدلہ لینے والے ہیں۔ يوم نبطش البطشة الكبرى۔ اس دن کو یاد کرو جب ہم سب سے بڑی پکڑ پکڑیں گے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی اے مشرکوں، اگر میں تم پر نازل ہونے والا وہ عذاب دور کر دوں جس نے تمہیں بے حال کر دیا ہے، اس کے بعد پھر تم کفر کی طرف لوٹ جاؤ اور اپنے رب سے کیا ہوا عہد توڑ دو، تو میں تم سے اس دن بدلہ لوں گا جب تمہیں بڑی پکڑ کے ساتھ پکڑوں گا۔ اس دن سے مراد قیامت کا دن ہے یا غزوہ بدر کا دن مراد ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ۔ ترجمہ، اور بے شک ہم نے ان سے پہلے فرعون کی قوم کو جانچا اور ان کے پاس ایک معزز رسول تشریف لایا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ۔ اور بے شک ہم نے ان سے پہلے فرعون کی قوم کو جانچا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ کفار مکہ اپنے کفر پر ہی قائم ہیں، اور اس آیت سے بیان فرمایا کہ ان سے پہلے جو کفار گزرے ہیں ان کا طریقہ بھی یہی رہا تھا۔ چنانچہ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم نے مشرکین مکہ سے پہلے فرعون کی قوم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے آزمائش میں مبتلا کیا تاکہ وہ ایمان لے آئیں اور ان کا چھپا ہوا حال ظاہر ہو جائے، لیکن انہوں نے ایمان کے مقابلے میں کفر کو ہی اختیار کیا۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم نے مشرکین مکہ سے پہلے فرعون کی قوم کو مہلت دے کر اور ان پر رزق وسیع کر کے انہیں آزمائش میں مبتلا کیا تاکہ ان کا چھپا ہوا حال ظاہر ہو جائے اور ان کے پاس ایک معزز رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ ان ادوا الی عباد اللہ انی لکم رسول امین۔ ترجمہ، کہ اللہ کے بندوں کو میرے سپرد کر دو، بے شک میں تمہارے لیے امانت والا رسول ہوں۔ ان ادوا الی عباد اللہ، کہ اللہ کے بندوں کو میرے سپرد کر دو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس آئے تو اس سے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو، اور تم جو شدتیں اور سختیاں ان پر کرتے ہو اس سے انہیں رہائی دو، بے شک میں تمہارے لیے وحی پر امانت والا رسول ہوں۔ نوٹ: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 47 میں تفصیل کے ساتھ مذکور ہے۔ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُم بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ ترجمہ، اور اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، بے شک میں تمہارے پاس روشن دلیل لاتا ہوں۔ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ، اور اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے فرمایا کہ
کہ تم اللہ تعالیٰ کی وحی، اس کے رسول اور اس کے بندوں کی توہین کر کے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو۔ بے شک میں تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزات کی صورت میں اپنی نبوت اور رسالت کی سچائی کی روشن دلیل لاتا ہوں، جس کا انکار کرنے کی کوئی صورت نہیں۔ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ۔ ترجمہ: اور میں اس بات سے اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لیتا ہوں کہ تم مجھے سنگسار کرو، اور اگر تم مجھ پر یقین نہ کرو تو مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ، اور میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لیتا ہوں۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا تو فرعونیوں نے آپ علیہ السلام کو قتل کی دھمکی دی اور کہا کہ ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے۔ اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا، میرا توکل اور اعتماد اس پر ہے جو میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، مجھے تمہاری دھمکی کی کچھ پرواہ نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے بچانے والا ہے، اور اگر تم میری تصدیق نہیں کرتے تو مجھ سے الگ ہو جاؤ اور مجھے ایذا پہنچانے کی کوشش نہ کرو۔ فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون۔ ترجمہ: تو اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ یہ مجرم لوگ ہیں، تو ہم نے فرمایا کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے کر نکل جاؤ، ضرور تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ فدعا ربه، تو اس نے اپنے رب سے دعا کی۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، فرعون اور اس کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس بات کو بھی نہ مانا اور انہیں جھٹلایا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یہ قبطی مشرک لوگ ہیں اور اپنے کفر پر قائم ہیں، اور تو ان کا حال بہتر جانتا ہے، اس لیے جس چیز کے وہ مستحق ہیں تو ان کے ساتھ وہ فرما۔ فأسر بعبادي ليلا، تو میرے بندوں کو راتوں رات لے کر نکل جاؤ۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی اور انہیں حکم فرمایا کہ جب دشمن غافل ہو تو بنی اسرائیل کو راتوں رات لے کر مصر سے نکل جاؤ۔ جب فرعون کو تمہارے نکل جانے کی خبر ملے گی تو وہ اپنے لشکروں کے ساتھ تمہارا پیچھا کرے گا تاکہ تمہیں قتل کر دے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام روانہ ہوئے اور دریا پر پہنچ کر آپ علیہ السلام نے عصا مارا تو دریا میں 12 خشک راستے پیدا ہو گئے اور آپ بنی اسرائیل کے ساتھ دریا میں سے گزر گئے۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُندٌ مُغْرَقُونَ كَمْ تَرَكُوا مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ۔ ترجمہ: اور دریا کو جگہ جگہ سے کھلا ہوا چھوڑ دو، بے شک وہ لشکر غرق کر دیا جائے گا، وہ کتنے باغ اور چشمے چھوڑ گئے اور کھیت اور عمدہ مکانات اور نعمتیں جن میں وہ عیش کرنے والے تھے۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، اور دریا کو جگہ جگہ سے کھلا ہوا چھوڑ دو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت اور اس کے بعد والی 3 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فرعون اور اس کا لشکر آ رہا تھا۔ اس پر آپ علیہ السلام نے چاہا کہ پھر عصا مار کر دریا کو ملا دیں تاکہ فرعون اس میں سے گزر نہ سکے، تو آپ کو حکم ہوا دریا کو جگہ جگہ سے گزرنے کے لیے کھلا ہوا چھوڑ دو تاکہ فرعونی ان راستوں سے دریا میں داخل ہو جائیں، بے شک وہ لشکر غرق کر دیا جائے گا۔ یہ حکم سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطمینان ہو گیا، اور جب فرعون اور اس کے لشکر دریا میں داخل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے دریا کے پانی کو ملا دیا، جس سے وہ سب غرق ہو گئے، اور وہ کتنے باغ، چشمے، کھیت، آراستہ و پیراستہ، عمدہ مکانات اور وہ نعمتیں جن میں وہ عیش کرنے والے تھے چھوڑ گئے۔ الغرض ان کا تمام مال و متاع اور سامان یہیں رہ گیا۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعونیوں کی موت کے وقت جگہ اور کیفیت سے مطلع فرما دیا تھا، اور یہ سب چیزیں ان 5 علوم میں سے ہیں جن کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کو علوم 5 سے بھی نوازتا ہے۔
كذلك وأورثناها قوما آخرين. ترجمہ: ہم نے یوں ہی کیا اور ان چیزوں کا دوسری قوم کو وارث بنا دیا. كذلك ہم نے یوں ہی کیا تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی ہم نے فرعون اور اس کی قوم کے ساتھ اسی طرح کیا کہ ان کا تمام مال و متاع سلب کر لیا اور ان چیزوں کا دوسری قوم یعنی بنی اسرائیل کو وارث بنا دیا جو ان کے ہم مذہب تھے، نہ رشتہ دار اور نہ دوست تھے. آیت کذالک وَأَوْرَثْنَاهَا سے حاصل ہونے والی معلومات. اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئیں. نمبر ایک، کفار کی بستیوں اور ان کے مکانات میں رہنا منع نہیں، ہاں جہاں عذاب الہی آیا ہو وہاں رہنا منع ہے. اور چونکہ فرعون کی قوم پر مصر میں عذاب نہ آیا بلکہ انہیں وہاں سے نکال کر دریا میں غرق کیا گیا، لہٰذا مصر میں رہنا درست ہوا. نمبر دو، فرعون اور اس کی قوم کی ہلاکت کے بعد مصر میں خود بنی اسرائیل آباد ہوئے تھے. اس کی تائید قرآن پاک کی ان آیات سے بھی ہوتی ہے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ترجمہ: ان قریب تمہارا رب تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں زمین میں جانشین بنا دے گا، پھر وہ دیکھے گا کہ تم کیسے کام کرتے ہو. اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ. ترجمہ: اور ہم نے اس قوم کو جسے دبایا گیا تھا اس زمین کے مشرقوں اور مغربوں کا مالک بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، اور بنی اسرائیل پر ان کے صبر کی وجہ سے تیرے رب کا اچھا وعدہ پورا ہو گیا، اور ہم نے وہ سب تعمیرات برباد کر دیں جو فرعون اور اس کی قوم بناتی تھی، اور وہ عمارتیں جنہیں وہ بلند کرتے تھے. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. ترجمہ: تو ان پر آسمان اور زمین نہ روئے اور انہیں مہلت نہ دی گئی. فما بكت عليهم السماء والأرض تو ان پر آسمان اور زمین نہ روئے. تفسیر صراط الجنان میں ہے، ارشاد فرمایا کہ فرعون اور اس کی قوم پر آسمان اور زمین نہ روئے کیونکہ وہ ایماندار نہ تھے اور انہیں عذاب میں گرفتار کرنے کے بعد توبہ وغیرہ کے لیے مہلت نہ دی گئی. مومن کی موت پر آسمان و زمین روتے ہیں. یاد رہے کہ جب کسی مومن کا انتقال ہوتا ہے تو اس پر آسمان و زمین روتے ہیں، جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہر مومن کے لیے دو دروازے ہیں، ایک سے اعمال اوپر کی طرف چڑھتے ہیں اور دوسرے سے اس کا رزق اترتا ہے. جب وہ مرتا ہے تو دونوں اس پر روتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين میں یہی مذکور ہے. اور امام مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ سے کہا گیا کہ کیا مومن کی موت پر آسمان و زمین روتے ہیں؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا: زمین اس بندے پر کیوں نہ روئے جو زمین کو اپنے رکوع و سجود سے آباد رکھتا تھا، اور آسمان اس بندے پر کیوں نہ روئے جس کی تسبیح و تکبیر آسمان میں پہنچتی تھی. بعض مفسرین کے نزدیک زمین و آسمان خود نہیں روتے بلکہ یہاں ان کے رونے سے مراد آسمان اور زمین والوں کا رونا ہے، جیسا کہ حضرت حسن رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ زمین و آسمان کے رونے سے مراد یہ ہے کہ آسمان والے اور زمین والے روتے ہیں. وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ. ترجمہ: اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو رسوا کن عذاب سے نجات بخشی فرعون سے، بے شک وہ متکبر حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا.
وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو نجات بخشی. تفسیر صراط الجنان میں ہے. اس سے پہلی آیات میں فرعون کی ہلاکت کی کیفیت بیان کی گئی، اور ان آیات میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم پر کیے گئے احسانات کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے. چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو اس رسوا کن عذاب سے نجات بخشی جو انہیں فرعون کی طرف سے غلامی، مشقت سے بھرپور خدمتوں، محنتوں اور اولاد کے قتل کیے جانے کی صورت میں پہنچتا تھا. بے شک فرعون متکبر اور حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا. وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ. ترجمہ: اور بے شک ہم نے انہیں جانتے ہوئے اس زمانے والوں پر چن لیا اور ہم نے انہیں وہ نشانیاں عطا فرمائیں جن میں واضح انعام تھا. وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ اور بے شک ہم نے انہیں جانتے ہوئے چن لیا. تفسیر صراط الجنان میں ہے. ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل پر ہم نے ایک احسان یہ کیا کہ ہم نے اپنے علم کی بنا پر بنی اسرائیل کو اس زمانے میں تمام جہان والوں پر چن لیا. یاد رہے کہ اس آیت سے یہ لازم نہیں آتا کہ بنی اسرائیل حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت سے بھی افضل ہیں، کیونکہ بنی اسرائیل کا افضل ہونا اپنے زمانے کے اعتبار سے ہے. وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ اور ہم نے انہیں نشانیاں عطا فرمائیں. تفسیر صراط الجنان میں ہے. ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل پر ہم نے ایک احسان یہ کیا کہ ہم نے انہیں وہ نشانیاں عطا فرمائیں جن میں واضح انعام تھا، جیسے ان کے لیے دریا میں خشک راستے بنائے، بادل کو سائبان کیا، من و سلوہ اتارا، اور اس کے علاوہ اور نعمتیں دی. إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. ترجمہ: بے شک یہ کفار مکہ ضرور کہتے ہیں بے شک موت تو صرف ہماری پہلی موت ہی ہے اور ہم اٹھائے نہ جائیں گے. اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو لے آؤ. إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ بے شک یہ ضرور کہتے ہیں. تفسیر صراط الجنان میں ہے. یہاں سے دوبارہ کفار مکہ کے بارے میں کلام شروع ہو رہا ہے. چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار مکہ ضرور کہتے ہیں کہ اس زندگانی کے بعد ایک موت کے علاوہ ہمارے لیے اور کوئی حال اور زندگی باقی نہیں. اس سے ان کا مقصود موت کے بعد زندہ کیے جانے کا انکار کرنا تھا، جس کو اگلے جملے میں واضح کر دیا کہ ہم موت کے بعد دوبارہ کبھی زندہ کر کے اٹھائے نہیں جائیں گے. اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ ہم مرنے کے بعد زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے تو ہمارے باپ دادا کو دوبارہ زندہ کر کے لے آؤ. کفار مکہ نے یہ سوال کیا تھا کہ اگر موت کے بعد کسی کا زندہ ہونا ممکن ہو تو قصا بن کلاب کو زندہ کر دو، اور یہ ان کی جاہلانہ بات تھی، کیونکہ جس کام کے لیے وقت معین ہو اس کا اس وقت سے پہلے وجود میں نہ آنا اس کے ناممکن ہونے کی دلیل نہیں ہوتا، اور نہ اس کا انکار صحیح ہوتا ہے. جیسے اگر کوئی شخص کسی نئے اگے ہوئے درخت یا پودے کو کہے کہ اس میں سے اب پھل نکالو ورنہ ہم نہیں مانیں گے کہ اس درخت سے پھل نکل سکتا ہے، تو اس کو جاہل قرار دیا جائے گا اور اس کا انکار محض حماقت یا جھگڑا ہوگا. أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ. ترجمہ: کیا وہ بہتر ہیں یا تبا نامی بادشاہ کی قوم اور ان سے پہلے والے لوگ؟ ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، بے شک وہ مجرم لوگ تھے. أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ کیا وہ بہتر ہیں یا تبا کی قوم؟ تفسیر صراط الجنان میں ہے. اس آیت میں کفار قریش کا رد کیا گیا ہے کہ کیا طاقت و قوت اور شان و شوکت میں کفار مکہ بہتر ہیں یا تبا نامی بادشاہ کی قوم اور ان سے پہلے والے لوگ جیسے عاد اور سمود وغیرہ جو کہ کافر امتوں میں سے تھے؟ ان لوگوں کا انجام یہ ہوا کہ ہم نے انہیں ان کے کفر کے باعث ہلاک کر دیا.
بے شک وہ کافر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کے منکر لوگ تھے، جس کی وجہ سے عذاب کے حقدار ٹھہرے۔ جب یہ کفار مکہ سے زیادہ طاقت و قوت رکھنے کے باوجود کفر کی وجہ سے ہلاک ہو گئے، تو کفار مکہ جو کہ کفر میں ان کے شریک ہیں، انہیں ہلاک کرنا کون سا دشوار کام ہے، حالانکہ یہ تو ان کے مقابلے میں انتہائی کمزور ہیں۔ یاد رہے کہ اس آیت میں جس تبا کا ذکر ہے، یہ تبا حمیری تھے۔ یہ خود مومن اور یمن کے بادشاہ تھے، لیکن ان کی قوم کافر تھی، جو کہ انتہائی طاقت و قوت اور شان و شوکت کی مالک تھی، اور ان کی تعداد بھی بہت کثیر تھی۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تبا کو برا بھلا نہ کہو، کیونکہ وہ اسلام قبول کر چکے تھے۔ اسی تبا نے مدینہ منورہ بسایا۔ اس تبا نے حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غائبانہ خط لکھ کر لوگوں کو سپرد کیا تھا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ہوں تو میرا یہ خط پیش کر دیا جائے۔ چنانچہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے تو حضرت ابو یعلا رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ خط پیش کیا۔ وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين۔ ترجمہ، اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کو کھیل کے طور پر نہیں بنایا۔ وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين۔ اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کو کھیل کے طور پر نہیں بنایا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، ارشاد فرمایا کہ ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کو ایسے ہی کھیل کے طور پر بے مقصد نہیں بنایا، کیونکہ اگر مرنے کے بعد اٹھنا اور حساب و ثواب نہ ہو تو مخلوق کی پیدائش محض فنا کے لیے ہوگی، اور یہ عبث و لعب ہے۔ تو اس دلیل سے ثابت ہوا کہ اس دنیاوی زندگی کے بعد اخروی زندگی ضرور ہے، جس میں اعمال کا حساب ہوگا اور ان کی جزا ملے گی۔ ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ ترجمہ، ہم نے انہیں حق کے ساتھ ہی بنایا لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں۔ ما خلقناهما إلا بالحق، ہم نے انہیں حق کے ساتھ ہی بنایا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، ارشاد فرمایا کہ ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کو حق کے ساتھ ہی بنایا، تاکہ لوگوں کو فرما برداری کرنے پر ثواب دیں اور نافرمانی کرنے پر عذاب کریں۔ لیکن کفار مکہ میں سے اکثر لوگ غفلت اور غور و فکر نہ کرنے کے باعث جانتے نہیں کہ آسمان و زمین پیدا کرنے کی حکمت یہ ہے، اور حکیم کا کوئی فعل بیکار نہیں ہوتا۔ إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم۔ ترجمہ، بے شک فیصلے کا دن ان سب کا مقرر کیا ہوا وقت ہے جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی مگر جس پر اللہ مہربانی فرمائے، بے شک وہی عزت والا مہربان ہے۔ إن يوم الفصل، بے شک فیصلے کا دن۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی قیامت کا دن جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں میں فیصلہ فرمائے گا، وہ ان سب کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے مقرر کیا ہوا وقت ہے، اور اس دن اللہ تعالیٰ اگلوں پچھلوں سب کو ان کے اعمال کی جزا دے گا۔ يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا، جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کا دن ایسا ہے کہ اس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا، اور رشتہ داری اور محبت نفع نہ دے گی، اور نہ ان کافروں کی مدد کی جائے گی۔ البتہ مومنین اللہ تعالیٰ کے اذن سے ایک دوسرے کی شفاعت کریں گے۔ بے شک وہی اللہ عز و جل عزت والا اور اپنے دشمنوں سے انتقام لینے میں غلبے والا ہے، اور اپنے دوستوں یعنی ایمان والوں پر مہربان ہے۔ إن شجرة الزقوم
طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. ترجمہ: بے شک زقوم کا درخت گناہگار کی خوراک ہے، گلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹوں میں جوش مارتا ہوگا جیسا کھولتا ہوا پانی جوش مارتا ہے. ان شجرۃ الزقوم، بے شک زقوم کا درخت. تفسیر صراط الجنان میں ہے. اس آیت اور اس کے بعد والی 3 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک جہنم کا کانٹے دار اور انتہائی کڑوا زقوم نام کا درخت بڑے گناہگار یعنی کافر کی خوراک ہے، اور جہنمی زقوم کی کیفیت یہ ہے کہ گلے ہوئے تانبے کی طرح کفار کے پیٹوں میں ایسے جوش مارتا ہوگا جیسے کھولتا ہوا پانی جوش مارتا ہے. جہنمی درخت زقوم کا وصف. زقوم نامی درخت کے بارے میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: انها شجرۃ تخرج في اصل الجحیم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. ترجمہ: بے شک وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی جڑ میں سے نکلتا ہے، اس کا شگوفہ ایسے ہے جیسے شیطانوں کے سر ہوں، پھر بے شک وہ اس میں سے کھائیں گے، پھر اس سے پیٹ بھریں گے. اور ارشاد فرمایا: ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. ترجمہ: پھر اے گمراہوں، جھٹلانے والوں، بے شک تم ضرور زقوم نام کے درخت میں سے کھاؤ گے، پھر تم اس سے پیٹ بھرو گے، پھر اس پر کھولتا ہوا پانی پیو گے تو ایسے پیو گے جیسے سخت پیاسے اونٹ پیتے ہیں. انصاف کے دن یہ ان کی مہمانی ہے. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگر زقوم کا ایک قطرہ دنیا میں ٹپکا دیا جائے تو دنیا والوں کی زندگانی خراب ہو جائے تو اس شخص کا کیا حال ہوگا جس کا کھانا ہی یہ ہوگا. اللہ تعالی ہمارا ایمان سلامت رکھے اور ہمیں جہنم کے اس بدترین عذاب سے محفوظ فرمائے. آمین. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. ترجمہ: اسے پکڑو، پھر سختی کے ساتھ اسے بھڑکتی آگ کی طرف گھسیٹتے لے جاؤ، پھر اس کے سر کے اوپر کھولتے پانی کا عذاب ڈالو. خذوه، اسے پکڑو. تفسیر صراط الجنان میں ہے. اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حساب و کتاب کے بعد جہنم کے فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ اس گناہگار کو پکڑو، پھر سختی کے ساتھ اسے بھڑکتی آگ کی طرف گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ، پھر اس کے سر کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالو تاکہ اس کی شدت سے اسے عذاب پہنچے. نوٹ: جہنم کے کھولتے ہوئے پانی کی کیفیت کے بارے میں جاننے کے لیے سورہ حج کی آیت نمبر 19 اور 20 کی تفسیر ملاحظہ فرمائیں. ذق انك انت العزيز الكريم ان هذا ما كنتم به تمترون. ترجمہ: چکھ تو بڑا عزت والا کرم والا ہے، بے شک یہ وہ ہے جس میں تم شک کرتے تھے. ذق، چکھ. اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب اس جہنمی کے سر پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا تو اس وقت اس کی تذلیل اور توہین کرتے ہوئے اس سے کہا جائے گا: اس ذلت اور اہانت والے عذاب کو چکھ، تو اپنے گمان میں اپنی قوم کے نزدیک بڑا عزت والا کرم والا ہے تو یہ تیری تعظیم ہو رہی ہے. مفسرین فرماتے ہیں ابو جہل نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کہا: مکہ کے ان 2 پہاڑوں کے درمیان مجھ سے زیادہ عزت والا اور کرم والا کوئی نہیں، تو خدا کی قسم آپ اور آپ کا رب میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے.
اس کے لیے وعید کے طور پر یہ آیت نازل ہوئی، اور اسے عذاب کے وقت یہ تانا دیا جائے گا۔ اگلی آیت میں فرمایا گیا کہ کفار سے یہ بھی کہا جائے گا بے شک جو عذاب تم دیکھ رہے ہو یہ وہ عذاب ہے جس میں تم شک کرتے تھے اور اس پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم۔ ترجمہ، بے شک ڈر والے امن والی جگہ میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں باریک اور موٹے ریشم کے لباس پہنیں گے، ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے، یوں ہی ہوگا، اور نہایت سیاہ اور روشن بڑی آنکھوں والی عورتوں سے ہم ان کی شادی کریں گے۔ وہ جنت میں بے خوف ہو کر ہر قسم کا پھل میوہ مانگیں گے، اس میں پہلی موت کے سوا پھر موت کا ذائقہ نہ چکھیں گے، اور اللہ نے انہیں آگ کے عذاب سے بچا لیا۔ تمہارے رب کے فضل سے یہی بڑی کامیابی ہے۔ ان المتقین